ہمارے رحیم صحیح بخاری 1044 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اس میں بہت طویل قیام کیا، پھر رکوع کیا اور وہ بھی طویل کیا، رکوع کے بعد قیام کیا تو وہ بھی بہت طویل تھا لیکن پہلے قیام سے کچھ مختصر، پھر آپ نے طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے قدرے کم تھا، پھر سجدہ بھی بہت طویل کیا ہے، دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا جیسا کہ پہلی رکعت میں کیا تھا، پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو آفتاب صاف ہو چکا تھا، اس کے بعد آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کے بعد فرمایا بلا شبہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ دونوں کسی چیز کے مرنے جینے سے گرہن زدہ نہیں ہوتے، جس وقت تم ایسا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، اس کی کبریائی کا اعتراف کرو، نماز پڑھو، صدقہ خیرات کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اے امت محمد، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں کہ اس کا غلام یا اس کی بندی بدکاری کرے، اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم اس بات کو جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہیں ہنسی بہت کم آئے اور رونا بہت زیادہ ہے۔ یاد رہے to give sadaqah things or money given in charity during the eclipse۔ یاد رہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں کہ کسی کے مرنے یا جینے یا پیدائش ہونے کی وجہ سے سورج گرہن یا چاند گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لخت جگر ہیں، اور یہ جناب ماریہ قبطیہ ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے وطن سے ہیں، اسی دن ان کی وفات ہوئی ہے جس دن یہ سورج گرہن لگا تھا۔ تو لوگوں نے کچھ خیال کیا کہ شاید یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وجہ سے سورج گرہن لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔